اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے مخدوم زادہ مخدوم محترم استاد محترم استاد العلماء جامع المحاسن شیخ الحدیث استاد المحدثین حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحم اللہ کی یہ تصویر یہ یادگار حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب دامت برکاتہم کو حضرت تشریف لائیں اپنے قیمتی کلمات سے نوازیں. ہم شکریہ کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہے ہیں. حضرت کے خطاب کے بعد انشاءاللہ اعلامیہ اور دعا ہوگی. اطمینان سے تشریف رکھیں. لائٹیں جلائی رکھیں پیچھے تک لائٹیں جلا رکھیں لائٹیں جلا رکھیں پیچھے آخری آدمی تک اپنی لائٹیں جلا کے رکھیں موبائلوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مقصود جو باتیں تھیں وہ سب آپ حضرات سن چکے ہیں. میں اس اسٹیج پر موجود اور سامنے موجود تمام علماء تمام مہمانان گرامی قدر اور حاضرین اجتماع کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ موقع اور معاملہ حضرات صحابہ کی توہین کا تھا لیکن اللہ نے جس طرح مسلمانان پاکستان کو اس کے نتیجے میں اتحاد عطا کیا اور اس کے نتیجے میں جس طرح مسلمانان پاکستان متحد ہوئے ہیں میں اس پر پورے ملک کے تمام اہل سنت والجماعت کے حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آج مسلک دارالعلوم دیوبند سے وابستہ مسلک بریلوی سے وابستہ اور جماعت اہل حدیث سے وابستہ اسی طرح جماعت اسلامی سے وابستہ تمام افراد ایک پیج پر ہیں ایک مطالبے کے ساتھ ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر نہ انبیاء علیہ السلام کی توہین گوارا ہوگی. پاکستان کی سرزمین پر نہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف کوئی جسارت برداشت کی جائے گی اور پاکستان کی سرزمین پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی. پاکستان کے حکمران چاہے وہ کوئی ہو صوبائی ہو وفاقی ہو مختلف مقتدر اداروں کے لوگ ہوں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 73 سال سے پاکستان میں فرقہ وارانہ لڑائیاں کروائی گئی ہیں. آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر بات یہی ہے تو آپ کے انداز حکمرانی پر آپ کو شرم آنی چاہیے. کیا ہے یہ حکومت؟ کہاں ہے وہ ہماری طاقت اور قوت جس سے پاکستان کے عوام اپنے آپ کو پرامن اور محفوظ سمجھتے ہیں؟ اگر پاکستان میں بیرونی ایجنڈے کے مطابق یہاں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے اور آج کی اس تاریخ تک کوئی گرفتاریاں عمل میں نہیں آئی ہیں. میں سندھ میں تھا کراچی میں تھا ذمہ دار صوبائی وزراء سے کل میری گفتگو ہو رہی تھی اور وہاں دیگر مقتدر اداروں کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے. مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے مسلسل کہا جا رہا ہے ہم گرفتاری کی کوشش کر رہے ہیں. معاف کیجئے ہمیں آپ کی ان باتوں پر یقین نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں 73 سال کی طرح جیسے پہلے جھوٹ بولا گیا انبیاء کی توہین یہاں ہوئی ہے صحابہ کی توہین یہاں ہوئی ہے اور جھوٹ
وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے کان ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کی آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ملک کے اندر آج جو بے چینی ہے، جو انتشار ہے، جو خلفشار ہے، جو اضطراب ہے، جو صحابہ کے حوالے سے تشویش ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ یہ شرم کی بات ہے۔ ہم اس ملک کے ذمہ دار لوگ ہیں، ہماری زبانیں کبھی کسی کی توہین کی اجازت نہیں دیتی، نہ ہم انبیاء کے خلاف کوئی بات کہہ سکتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کہہ سکتے ہیں، نہ صحابہ کے خلاف کہہ سکتے ہیں، نہ اہل بیت کے خلاف کہہ سکتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے، مجھے حیرت ہے کہ یہاں ایک کمیونٹی صحابہ کے خلاف بول رہی ہے اور ساری حکومت کی مشنری خاموش ہے۔ ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں اور آئندہ چند دنوں میں ہونے والے اجتماع کے اندر جس کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس اجتماع سے پہلے ان صحابہ کے گستاخوں کو گرفتار کیا جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ آپ تائید کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو صحابہ کے گستاخ ہیں انہیں گرفتار کیا جائے، انہیں قرار باقی سزا دی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس سرزمین پر انبیاء کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف کبھی کسی کو زبان درازی کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ یہ اجلاس کراچی کا نہیں ہے، یہ اسلام آباد کا نہیں ہے، یہ ایک مکتب فکر کا نہیں ہے، پورا پاکستان اس کے لیے یک آواز ہے اور انشاءاللہ ہم بتلائیں گے کہ اس ملک میں صحابہ کے وفادار آج زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ آئے ہیں، مختلف جماعتوں کے ذمہ دار یہاں میرے دائیں بائیں ہیں، آپ حضرات نے یہ اجتماع منعقد کیا، میڈیا نے اس سلسلے کے اندر جس سنسر کی پالیسی کو اختیار کیا ہوا ہے، میں نیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں گورنمنٹ کے میڈیا کی بات کر رہا ہوں اور مجھے کہنا چاہیے، میں کہنا چاہتا ہوں آپ سنسر لگا لیں، لگائیں سنسر۔ الحمدللہ ہمارا یہ اجتماع اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسلام پاکستان میں بھی ہمیشہ سر بلند رہے گا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو سر بلندی ملے گی۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ملک کے 24 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کا کھڑا ہونا اسلام کے ساتھ ہے یا دنیا کی ان باطل قوتوں کے ساتھ ہے جو اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ کوشش، آپ کی یہ محنت، آپ کا یہ عزم انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی کے قدم چومے گا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔